باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والسنت الحیدریہ والنسبت الفاطمیہ وعلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت سجادیہ ومعاصر البکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت رقبیہ والہیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صلی اللہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصینہ فی امام مبین صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات کے ملائکہ شامل ہو جائیں عاشقان رسول خدا محبان آل باغ عزیزان مذہب کربلا عشر محرم کی آج دوسری مجلس آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے ہمارا عنوان میں نے اسے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ کل ٹھیک 8:15 بجے میں حاضر خدمت ہو جاؤں گا لاکھ شکر اس اللہ کا کہ جس نے وعدہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائی اور میں مشکور ہوں انتظامیہ کا کہ جنہوں نے وقت ممبر عطا کیا پہلے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ انجمن ہزار کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بابا انصر شاہ جی کی مزید جتنے سادات روزام ہیں اور سب کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے بھیا کی اس نقابت کو میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک ملک کا سلام پائے یہ مجالس میں ہمارا عنوان ہے اختیار معصوم ہم سب مجبور ہیں چاہے وہ دیوبندی ہے چاہے وہ اہل حدیث ہے چاہے وہ عیسائی ہیں چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کوئی یہودی ہے جتنی انسان ہے جو نطفے سے پیدا ہوئے ہیں جنہیں فنا ہونا ہے وہ محتاج ہے نہ ہم آئے اپنی مرضی سے نہ ہم جائیں گے اپنی مرضی سے اور جو ہمارے بالخصوص انسان محتاج تقدیر ہے ہم کیا چاہتے ہیں یہ اور بات ہے اس کا سائلنٹ لگاؤ ہم کیا چاہتے ہیں یہ اور بات ہے مگر اللہ کیا چاہتا ہے یہ اور بات ہے ہمارا کام ہے سوچنا ہمارا کام ہے فکر کرنا ہمارا کام ہے تدبیر کرنا مگر یاد رکھیے تدبیر کا گھوڑا جتنی بھی تیز بھاگے تقدیر سے آگے نہیں جا سکتا تقدیر کا گھوڑا جتنا بھی تیز بھاگے وہ تقدیر کے آگے نہیں جا سکتا اس لیے کہ تقدیر کا خالق اللہ ہے میں غور کیا اپنے جملے پر باجی پیر پیاشا جی دیکھیے تدبیر ہم کرتے ہیں کل اتنے بجے پڑھوں گا اتنے بجے پہنچوں گا اس سے آگے اتنے بجے جاؤں گا پتہ چلا راستے میں ٹریفک پھنس گئی آپ کے سارے ارادے بھسم ہو گئے آپ لیٹ ہو گئے آپ چاہتے نہیں تھے کہ آپ لیٹ ہو جائے مگر تقدیر میں لکھا تھا کہ آپ لیٹ ہو جائے تبھی میرے مولا کائنات نے فرمایا کہ خدا کو پہچانا گیا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے علی کا ارادہ نہیں ٹوٹا علی تو خود اللہ کا ارادہ ہائے 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 جو ہے نا میرے مولا کائنات کا نہیں ٹوٹا یہ مولا نے ہمیں سمجھایا کہ انسان جب بھی پہچانتا ہے اپنے اللہ کو تو ارادوں کے ٹوٹ جانے سے پہچانتا ہے کہ کوئی ایسی ہے طاقت
جو सुप्रीम है, कोई ऐसी है ताकत जिसके हम मोहताज हैं। तो मेरा मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब तो खुद बड़े मौला का इरशाद पाक है ना, नहनु मशीयतुल्लाह, हम अल्लाह की मशीयत है। थोड़ा बोलिएगा, नहनु इज्जतुल्लाह, हम अल्लाह की इज्जत है। नहनु अरदुल्लाह, हम अल्लाह का इरादा का है। इसलिए कि वही कहती है जो अल्लाह चाहता है, अल्लाह वो चाहता है जो हम चाहते हैं, और हम वही चाहते हैं जो अल्लाह चाहता है। एक बुलंद सलवात पढ़िए मोहब्बत, ऐसे नहीं बुलंद सलवात पढ़िए। ये तो वजूद है गुफ्तगू, गुफ्तगू अभी इब्तदाई मराहल में है। इंसान तदबीर कर सकता है, हक के तकदीर नहीं रखता। अब जुमला कहना है इख्तियार मासूम पर। पहला जुमला कह रहा हूं, जिसका यकीन हो वो बोले, जिसको अभी सोचना है सोचता रहे। लेकिन याद रखो, कच्चे स्टेशनों पर शालीमार की तरह गुजर जाऊंगा। जो हर चीज को बदल दे उसे तकदीर कहते हैं, जो तकदीर को बदल दे उसे शबीर का। क्या कह रहे हैं आप? और आपको आपने हक अदा कर दिया। एक बार अंदर सलामत पड़ जाना। एक आलिम का इरादा बदल दे, एक मुहद्दिस का इरादा बदल दे, किसी का इरादा बदल दे, उसे तकदीर कहते हैं। जो तकदीर को बदलने पे कादिर हो उसे शबीर कहते हैं। राहिब की तकदीर में बेटे नहीं लिखे थे। बोलना मेरे साथ, राहिब की तकदीर में बेटे नहीं लिखे थे, शबीर के इख्तियार ने अदा किया। सलात पर यार मोहम्मद एक बात से याद रखना, अल्लाह के हुक्म को तोड़कर मैं अपने जुमलों की हिफाजत रखता हूँ, अपने अकीदे की हिफाजत रखता हूँ। मैंने आपको राजी नहीं करना माजूद के साथ, न अंजुमन को राजी करना है, न आपको राजी करना है। मुझे कयामत के रोज चेहरा दिखाना है अपने मौला को, अपने बाहर को। उन्होंने फरमाना है, जब इतनी बुलंदी पे बिठा दिया था फिर खुद साथ बुलंद क्यों होते हैं? हमारे मिंबर से बड़ी तो कोई बुलंदी नहीं है। याद रखिए, मासूम इख्तियार वहां जतलाता है जैसा अल्लाह का हुक्म होता है। अल्लाह के हुक्म को तोड़कर अपना इख्तियार चलाना ये कुफ्र है, इस्मत नहीं है। पता नहीं किसी ने सोचा है सलात पर यार मोहम्मद मैं जुमला कह रहा हूं। यानी अगर कोई नाउज़ुबिल्लाह ये कहना चाहे कि अल्लाह नहीं चाहता था कि किसी को बेटा दे, हुसैन ने अल्लाह के हुक्म पर अपना इख्तियार जतलाया और बेटा दिया, तो ये शिर्क हो जाएगा। इसलिए कि जो अल्लाह के हुक्म को तोड़े वो मासूम नहीं होता। जुमला में आगाज में अपने नौजवान नस्ल के लिए छोड़ना चाहता हूँ कि सुबह तक न बोलो तो मैं अली बादशाह का नौकर ही नहीं। देखिए, फिरौन ने लोगों को क्यों कत्ल किया कि मुझे खुदा कहो, ऐसे ही है ना। फिरौन ने क्यों लोगों को कत्ल किया कि मुझे खुदा कहो। शद्दाद ने क्यों कत्लेआम किया कि मुझे खुदा कहो। नमरूद ने क्यों कत्लेआम किया कि मुझे खुदा कहो। अली ने क्यों कत्ल किया कि मुझे खुदा न कहो। किसी ने सोचा है, किसी ने समझा है जुमला। यानी शद्दाद ने इसलिए कत्ल किया मुझे खुदा कहो, अभी जुमला तो कहा नहीं। फिरौन ने इसलिए कत्ल किया मुझे खुदा कहो। नमरूद ने इसलिए कत्ल किया कि मुझे खुदा कहो। अली ने नौशहरी को इसलिए कत्ल किया कि मुझे खुदा ना कहो। आज लोग तलाश करते हैं अगर अली का हक छीना जा रहा था, अली ने तलवार क्यों नहीं उठाई, अली ने अपना हक क्यों छोड़ा? अरे जो फिरौनों की खुदाई ठुकरा दे वो कुर्सी के लिए तलवार नहीं उठाना। हाय हाय हाय, क्या कहना अगला जुमला इंशाअल्लाह, अगर लाला मूसा में किसी को भूले तो मैं बीबी का नौकर ही। मैंने कभी नहीं कहा मैं अल्लामा नहीं।
میں کہتا ہوں اگر ایسا نہ ہو تو میں بیوی کا نوکر ہی نہیں، یعنی مجھے فخر ہے اپنی بیوی کے دروازے کے نوکری پانے۔ توجہ فرما رہے، ورنہ اللہ کا قرآن فرماتے ہیں ہم نے ہر ذی علم سے بڑا ذی علم پیدا کیا، ہر ذی عقل سے بڑا ذی عقل پیدا کیا، اس لیے آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ علم کل ہو، میں طالب علم ہوں۔ توجہ فرما رہے، شداد نے کیوں قتل کیا؟ مجھے خدا کہو۔ نمرود نے کیوں قتل کیا؟ مجھے خدا کہو، معاذ اللہ۔ فرعون نے کیوں قتل کیا؟ مجھے خدا کہو۔ علیہ السلام نے کیوں اسے قتل کیا؟ مجھے خدا نہ کہو۔ اب مجھے نہیں پتا لالا موسیٰ میں نہ تو میں نے اچھل کے ادھر جانا ہے نہ اچھل کے ادھر آنا ہے، نہ میں نے کوئی فضول بات کرنی، لیکن مجھے قبر تک دکھ رہے گا میری 10 مجلسیں انشاءاللہ بھول جانا، یہ جملہ نہ بھولنا۔ پھر کہہ رہا ہوں 10 مجلسیں اللہ نے اگر مجھے توفیق دی بھول جانا، یہ جملہ نہ بھولنا۔ شاہ جی پھر کہہ رہا ہوں یہ جملہ نہ بھولنا، یعنی پوری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا بننے کا شوق فرعونوں کو ہوتا ہے، معصوموں کو نہیں ہوتا۔ جو ہے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ بلند سبات اور بیان محمد بے گناہ مادری آئی بات سے بیمارانی شفا بات سے اچھا بول کے نعرہ حیدری السلام علیکم۔ خدائی شوق نہیں ہے، نہیں غور کیا بھائی کسی کو شوق اٹھا میں عالم بن، محنت کی، درس لیا، دیسوں میں کتابوں کو چھانا، علوم عربیہ پڑھے، رجال پڑھا، سب نے پڑھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، عالم بن گئے۔ کسی کو شوق تھا فوج میں جائے، اسٹڈی کی، ہائٹ اچھی تھی، انٹرویو دیا، سلیکٹ ہو گیا، آرمی آفیسر بن گیا۔ خدا بننا شوق نہیں ہے، یعنی خدائی کا شوق ہی شرک ہے، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اب کچھ بھی بات بتاؤ، بڑی عجیب جملہ کہہ رہا ہوں بھائی، دیکھیں میں چاہتا ہوں میں 10 دنوں میں داد لوں نہ لوں، آپ کو کچھ دے کر جاؤں، میری نوجوان نسل ان مجالس میں قبلہ کچھ لے کے جائے، اور بس یہ جملہ ہے، مولا آپ کو سلام رکھے۔ دیکھیں یاد رکھیے بڑا اہم جملہ کہہ رہے ہیں، اللہ کی اس کائنات میں، اللہ کی اس کائنات میں صرف مذہب اسلام میں نہیں دیگر مذاہب میں بھی جس نے خدا کو جیسا مانا ایک ہی، یعنی ہندوؤں میں بھی 2 خدا نے، عیسائیوں میں بھی کچھ 6 خدا نے۔ اب طریقہ سلیقہ شریعت کے مطابق ماننا واہ بھی شادی، یا صفات الہیہ کو ماننا، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، مگر جس نے جو مانا ایک ہی خدا کو مانا، پتہ چلا اللہ کی کم از کم تعریف یہ ہے، علی کے پاکیزہ اللہ کی تعریف یہ ہے، شہادہ کے پاکیزہ، ہاتھ جوڑ رہا ہوں خدا کا واسطہ ہے، یہ میرے ہاتھ جوڑے، فتویٰ نہیں دے رہا، ہاتھ جوڑ کے تو اپیل کر سکتا ہوں نا، اپیل کا حق تو مجھے ہے، میری قوم کو تقسیم نہ کرو، اپنی دکانیں سجانے کے لیے شجر کو تقسیم نہ کرو، اللہ کا واسطہ خدا کا خوف کرو۔ کائنات کے سب سے پاکیزہ مذہب، کائنات کی سب سے بڑی وحدت، کائنات کی سب سے بڑی طاقت شیعت ہے۔ یہودی کی نظر شیعت پر، عیسائیت کی نظر شیعت پر، ہندو کی نظر شیعت پر، قادیانیت کی نظر شیعت پر، خارجیت کی نظر شیعت پر، نجدیت کی نظر شیعت پر۔ تمہارے اتنے دشمن ہیں جو ایک ہو گئے، لوگ چولوں پر ایک ہو گئے، تم شعبہ پر ایک نہیں ہو۔ اللہ کے واسطے ایک ہو جائے۔ عجیب ہے، ہو سکتا ہے میری کسی کو بات بری لگے تو لگے میری بلا سے، سرکار معذرت چاہتا ہوں، اس وقت حال یہ ہے، اگر میں بات قریب کی کر رہا ہوں تو میری تائید ضرور کرنا، نعرے لگانا مگر تائید ضرور کرنا۔ جو مولا علی کا فضائل پڑھے اس کو شیعہ کہہ رہے تو شہری ہے، بولو یار، جو مولا علی کے فضائل پڑھے شیعہ کہتے ہیں یہ تو شہری ہے، حالانکہ وہ علی کو اللہ نہیں کہہ رہا، اور جو اللہ کی بات کرے شیعہ کہتے ہیں یہ وہابی ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی جو اللہ کے فضائل پڑھے اسے شیعہ کو کہہ رہے ہیں یہ تو مکسر ہے، یہ وہابی ہے، اور جو مولا علی کے فضائل پڑھے ہم نے تو سمجھا تھا کوئی درس کی بات کرے گا،
یہ تو وہی مولا علی کو فضائل شروع ہو گیا. یہ مشاعری ہے نہ میری جان، نہ اللہ کی تعریف کرنے والا مکسر ہے، نہ علی کے فضائل پڑھنے والا مشاعری ہے. اگر کلمہ تمہارا 3 حصوں میں ہے تو پھر وہ سیاہ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کی تعریف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. نبی کی تعریف کیا ہے؟ محمد رسول اللہ. علی کی تعریف کیا ہے؟ علی جان ولی اللہ. جو لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ نہ پڑھے، وہ شرک سے بچتا ہے. جو لا الہ الا اللہ پڑھے اور نبی کا کلمہ نہ پڑھے وہ کافر ہے. اور جو لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ پڑھے اور علی سے بغض رکھے، وہ کل بھی منافق تھا. قریب سے مانا جو بندہ اللہ کی بات کرے، یہ آج کا روز آج کی بات نہیں کروں گا، پیغام ہے. جو بندہ اللہ کے فضائل کرے، اللہ کی بات کرے، کیا مولا علی ناراض ہوں گے؟ بولو سارے نہیں، سارے بولو میں ناراض. اگر ایک بندہ کہے میرا اللہ واحد ہے، میرا اللہ قہار ہے، میرا اللہ جبار ہے، میرا اللہ ستار ہے، میرا اللہ قدوس ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کریم تھا، وہ کریم ہے، وہ کریم رہے گا، کیا مولا علی ناراض ہو؟ اور اگر کوئی کہتے کہ علی ولی اللہ ہے، علی جین اللہ ہے، علی لسان اللہ ہے، علی سید العرب ہے، علی کاشف الکرب ہے، علی امام المتقین ہے، علی قاتل المشرکین ہے، علی کل بھی حق تھا، علی آج بھی حق ہے، تو کیا اللہ ناراض ہوگا؟ تم کیوں ناراض ہو دونوں؟ سلام پڑھ دیجیے محمد. اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہر بندہ صاحب فتاویٰ نہ بنے. ہر بندہ صاحب جس کا جو جواب ہے وہ وہی کرے. اگر بھی مجلس پڑھتے پڑھتے یہ پنکھا خراب ہو جائے تو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، میں نے ٹھیک کرنا ہے. ڈھونڈا جائے گا کہ اس کا مکینک کدھر ہے، جو الیکٹریشین کے کام کو جانتا ہو. یہ بچہ بیٹھا ہے، اس کو پتا ہے مائک کہاں اونچا جانا ہے، کہاں نیچا جانا ہے، کیونکہ یہ اس کے کام کو جانتا ہے. مولا کی مجلس پڑھنی ہے، یہ میرا جواب ہے، میرا کام نہیں ہے پنکھے پر علم کی بات کرنا. کیونکہ میں پنکھے کے بارے میں نہیں جانتا. پنکھے والے کا کام نہیں ہے میری تقریر پہ اعتراض کرنا، کیونکہ وہ اس کے رموز کو نہیں جانتا. سر اٹھانا، یہ پوری کائنات میں صرف ابو طالب علیہ السلام کا پاک بیٹا ہے جو کہتا ہے زمینوں سے بہتر علی آسمانوں کے راز جانتا ہے. تورات والے تورات سے پوچھے، زبور والے زبور سے پوچھے، انجیل والے انجیل سے پوچھے، قرآن والے قرآن سے پوچھے. جملہ کہہ رہا ہوں، جو قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن کا حافظ بنے اسے صحابی کہتے ہیں. جو قرآن نازل ہونے سے پہلے چاروں کتابیں سنا اسے علی بھائی نے مجھ سے سوال کر دیا. وہ نے کہا جی مولانا آج شیعہ بھی اللہ علیہ کی داستانیں سناتے ہیں. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ اس نے کہا بڑا یہ کیسے ہو سکتا ہے 3 دن کا بچہ نہیں بولتے. یہ ان کا بڑا بچپنا ہے کہ معصوم کو بچہ کہتے ہیں. یہ بیچاروں کا ٹیکنیکل فالٹ ہے، وہ پیدائشی بچپنا ہے کہ معصوم کو بچہ سمجھتے ہیں. لیکن ان کے ہاں عصمت ہے ہی نہیں. ان کے ہاں عصمت ہے ہی نہیں. جن کے ہاں ہے ہمیں پتا ہے کہ عصمت کیا ہے، معصوم کیا ہے. توجہ فرمائیں. اچھا کہتے ہیں 3 برس کا 3 دن کا بچہ کیسے بول پڑا؟ میں نے کہا قرآن پڑھے ہوئے، کہتے ماشاءاللہ حافظ ہوں. یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ حافظ ہیں، مگر صرف پڑھا ہے یا سمجھا بھی ہے؟ امام سے بتائے گا میں مذاق کرنے کا عادی نہیں ہوں. آنکھیں کھول کے پڑھا تھا کہ بات کر کے؟ کہتے ہیں استاذوں نے پڑھایا تھا، انہوں نے آنکھیں
بند کر کے سن لیا. میں نے کہا میرے بچہ کسی دن آنکھیں کھول کے بھی پڑھ لیا کرو. ہم نے غور نہیں کیا جملے پر. جملہ ایک کہنا ہے اختیار معصوم کا صبح تک انشاءاللہ بولو گے. میں نے کہا آپ کہہ رہے ہو کہ 3 دن کے علی نے تورات زبور انجیل اور قرآن کیسے سنایا. میں نے کہا مجھے ایک 3 گھنٹے کا بچہ قرآن میں ملتا ہے, بطول کا بیٹا ہے, پھر باپ کے حلال زادہ ہے. بطول کا بیٹا ہے, پھر باپ کے حلال زادہ ہے. صرف حلال زادہ نہیں ہے, روح اللہ ہے, جناب عیسیٰ مسیح اللہ ہے. اور 3 گھنٹے کے عیسیٰ نے جب ان کی ماں پر یہودیوں نے الزام لگایا, 3 گھنٹے کا عیسیٰ جناب مریم کو اللہ نے فرمایا اپنے بچے کی طرف اشارہ کر, اشارہ کیا. 3 دن کے 3 گھنٹے کے عیسیٰ نے کہا اللہ کا بندہ ہوں, صاحب کتاب ہوں, اللہ کے نبی ہوں. اور میں نے کہا جو 3 گھنٹے کا ہو کر صاحب انجیل ہے وہ تو قیامت سے پہلے علی کے پہلے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا. میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں, آپ ہی سانس دلا دیجئے. ایک بار اندر سلوات پڑھیا اور آپ کو سامنے جو ہے یعنی جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اختیار کہ صرف 3 گھنٹے کے ایک بچہ بتاتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اچھا انہوں نے کیا کہا انی عبداللہ, جب ہے ہی اللہ کا بندہ. مولانا خواص کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, جہاں بھی ہماری برادری بیٹھے ہوں پہچانتے تو ہے نہیں. اچھا 3 دن کا بچہ اور کیا فرما رہے انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آئیے جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی, اے مسیحی, اے کلمت اللہ, اے معصوم نبی, آپ کی ماں بھی معصومہ, آپ بھی معصوم ہیں, تو جب آپ ہیں ہی اللہ کے بندے تو یہ آپ کیوں کہہ رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں؟ کہ خاموش, جو معصوم جانتا ہے وہ ملا نہیں جانتا. کیونکہ کل نصرانیوں نے کہنا تھا یہ اللہ ہے. دیکھو غور کریں, کل نصرانیوں نے کہنا تھا یہ اللہ ہے. میں نے آتے ہی انی عبداللہ کہہ کر اللہ کے سامنے سرخرو ہو گیا کہ یا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ مشرک ہے. میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں, آتے ہی بتا رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, میں عبداللہ ہوں. جہاں تک کرامت آواز حیدری کی, میں نے تھوڑی آواز کھولا, آواز جا رہی ہے. دل کا مریض ہونے کے باوجود میں کلیجہ رکھنے لگا ہوں. اگر میری نوجوان نسل نہ بولی تو مجھے قبر تک دکھے گا. 10 مجلسوں کی طاقت ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف. آپ کھول قرآن پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ابھی ان سے کہہ دے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, نہ اس نے کسی کو چنا ہے نہ اس سے کسی نے جنم لیا ہے. یعنی اللہ کی نشانی یہ ہے جس کا باپ ہو وہ بھی اللہ نہیں, جس کا بیٹا ہو وہ بھی اللہ نہیں. اور مسلمانوں, ابو طالب کے ایمان پر شک کرنے سے پہلے شکریہ ادا کرو, اس نے علی کا باپ ہو کر اللہ جانے کتنوں کو مشاہری ہونے سے بچا. جو کسی کا باپ ہو وہ بھی اللہ نہیں, جو کسی کا بیٹا ہو بولو سارے وہ بھی اللہ نہیں. باپ ہیں جناب علی کے, ہم کیا کہتے ہیں علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب, جب ہم نے کہا کہ علی ابن ابی طالب, اب عقل و منطق قرآن کی روشنی میں, سورہ اخلاص کی روشنی میں یہ طے ہو گیا کہ علی اللہ نہیں. اب پھر کہتے ہیں حسین ابن علی, پھر کیا کہتے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام, یعنی حسین علیہ السلام بیٹے ہیں علی ابن ابی طالب کے. علی علیہ السلام بیٹے ہیں جناب ابو طالب کے. باپ ابو طالب
بیٹا حسین، تو جن کے رشتے توحید کی حفاظت کرتے ہو وہ خود کبھی خدا کہلاتے ہیں. ہائے ہائے سلام پڑھیا محمد. ہم سے غلطی یہ ہوئی بڑی معافی کے ساتھ. اب ماشاءاللہ ہزاروں کا اجتماع ہے. میں نے بات کی ہے، کسی نے کھڑا ہو کے نہیں کہا کی پڑھ رہے ہو، لڑانے آئے ہو؟ نہیں ہوتے، کیونکہ بات بیلنس ہے. بات اللہ کے قرآن سے، مصطفیٰ کے فرمان سے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، عقل و منطق سے، اور جو ہمارے مذہب کی اساس ہے اس کے مطابق ہے. میں نیو ٹی وی پر 13 رمضان کو پروگرام تھا، نیو ٹی وی پر رمضان ٹرانسمیشن. میرے ساتھ زیادہ شاہ بخاری ہیں، اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں، ممبر اسلامی ذاتی کونسل کے لیے، لیکن وہ ایسے اہل حدیث ہیں جو اندر سے حسینی ہیں. بھائی حسین سب کے ہیں نا. ہم تو نہیں کہتے شیعہ کے صرف ہمارا ہے، جو کسی ایک مسلک کا ہو وہ فرقے کا امام ہے، وہ عالمین کا امام نہیں ہے. لوگوں کے اماموں میں ہمارے اماموں میں یہی فرق ہے، لوگوں کے تھے ہمارے ہیں. سمجھ لائے لوگوں کے تھے ہمارے ہیں. بھائی میں امام شافعی کا احترام کرتا ہوں، وجہ بتاؤں گا کیوں. امام شافعی کا احترام کرتا ہوں، امام احمد بن حنبل کا احترام کرتا ہوں، امام مالک کا احترام کرتا ہوں. پوچھے کیوں؟ کسی نہ کسی اینگل سے. حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی قدر احترام کرتا ہوں. شیعہ سنی دونوں سن رہے ہیں. اب آپ اسے سوال تو کریں گے کہ 14 کا ماننے والا ہوگا، آپ نے یہ کیوں کیا کہ مسلمانوں کے اماموں کا آپ احترام کرتے ہیں؟ میری جان ہے تو یہ مسلمانوں کے امام، عالمین کے امام نہیں. مگر توجہ فرمانا، ہے تو مسلمانوں کے امام. کوئی فقہ کے امام، کوئی عربی کے امام، کوئی مسائل کے امام، کوئی فضائل کے امام، ہے تو مسلمانوں کے امام نا. لیکن چاروں کو اگر کسی اینگل سے بھی دیکھو گے تو ان چاروں سے سب سے بڑے ہیں امام ابو حنیفہ. ابو حنیفہ سے لیا مالک نے، مالک سے شافعی سے، شافعی نے حنبل سے، اور یہ تینوں شاگرد ہیں حنیفہ کے. رکھ سر پہ قرآن، یہ ابو حنیفہ کس کا شاگرد ہے؟ ہائے 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 لوگوں کے امام. لوگوں کے امام ہمارے امام کے غلام. اچھا میں بات کر رہا تھا تو وہ عنوان رکھا علماء نے، اس میں ایک بریلوی دوست ہے، ایک اہل حدیث اور ایک میں. انہوں نے کہا کہ جناب یہ بتائیں فرقہ واریت ختم کرنے کا حل کیا ہے؟ شادی توجہ فرمائے گا. فرقہ واریت ختم کرنے کا حل کیا ہے؟ علماء نے اپنے اپنے دلائل دیے. میں طالب علم بھی موجود تھا. انہوں نے کہا جی کرامت اقبال صاحب آپ تشیع کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہ 2 چیزیں ٹھیک کر لو فرقہ نہیں رہے گا. ان کا سوچ کے بات کرنا. 1400 سال سے بحث ہو رہی ہے، اب تم اچانک سے کہہ رہے کہ 2 چیزوں کے عمل کر لو فرقہ نہیں رہے گا. میں کہا ہاں بڑا شاید جملہ کہہ رہا ہوں. کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا ترتیب، اللہ اکبر، ترتیب اور تربیت، ترتیب اور تربیت یہ ٹھیک کر لو فرقہ نہیں رہے گا. مولوی کہتے ہیں مثلا، میں نے کہا مثلا اللہ کے سوا نہ کوئی پہلے اللہ تھا نہ بعد میں اللہ ہے، وہ لا شریک ہے. اس کا نبی خاتم النبیین ہے، اس کا علی اللہ کا ولی ہے، پھر اس کی آل پاک ہے، پھر اصحاب رسول ہے. غلاموں کو امام نہ بناؤ، اماموں کو غلام نہ بناؤ. پتہ کو سمجھنا ہے کہ میرے سنی بھائی بڑی محبت سے سننے آتے ہیں. بہت سے شاہی جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. میرے سنی بھائی بڑی محبت سے مجھے سننے آتے ہیں. میں اپنے سنی بھائیوں کے لیے ایک خوبصورت جملہ کہہ رہا ہوں. بھئی آپ یہ نہ کہیں شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، بالکل جملہ غلط ہے. میں اسے علی کا شیعہ نہیں مانتا جو نبی کے پاک صحابہ کو نہ مانتا. ایک شیعہ ہاتھ کھڑا کرے جو کہے کہ میں صحابہ کو نہیں مانتا، نہیں اٹھے گا اس پورے مجمع میں. شیعہ سے زیادہ صحابہ کو کون مانتا ہے؟ اللہ کی قسم یہ ہم نے صحابہ کرام سے سیکھا ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں یعنی تو نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. ماشاءاللہ عالم بن گئے ہیں. حضرت عمر تو
ساتھ نہیں ہے. بحث یہ نہیں ہے کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم مانتے ہیں. بحث مسافی فضائل کا جملہ، چونکہ مجھے آگے بھی جانا ہوتا ہے. آپ کوشش کیا کریں ٹائم سے آ جا کریں تو پھر زیادہ سن لیا کریں. مولا آپ کو زندگی سلامتی عطا فرمائے. دیکھیے اللہ کو نبی نہ کہو، جس کا اتفاق ہے اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک میں تیرے کفر نباشر، نبی کو چھوٹا لفظ ہے، مگر اللہ پہ پورا نہیں آتا کیونکہ اللہ نبیوں کا خالق ہے. یعنی یہ توہین نبوت نہیں ہوگی، یہ توہین توحید ہوگی کہ اگر آپ ایک بریگیڈیئر کو کہہ رہے ہیں آئیے کیپٹن صاحب کیا حال ہے، نہیں اور کیا بریگیڈیئر صاحب کو آپ کہیں کیپٹن صاحب کیسے مزاج ہے، وہ کہے گا تمہیں پتہ نہیں ہے کیا منافقت کر رہے ہو، میں بریگیڈیئر ہوں کیپٹن میرا بہت جونیئر ہے. نہیں اور کیا. اللہ کو نبی نہ کہو، نبی کو اللہ نہ کہو، علی کو نبی نہ کہو، صحابہ کو معصوم نہ کہو. کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا؟ اختلاف رائے وہاں ہوگا جہاں ترتیب میں فرق آئے گا. تو ہم صحابہ کو مانتے ہیں، جو رسول نے منوایا وہ مانتے ہیں، جو ہمیں قرآن نے منوایا مانتے ہیں. کب کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے؟ ہم صحابہ کو مانتے ہیں مگر صحابہ کو معصوم نہ مانو، صحابہ کو معصوم سے افضل نہ مانو، معصوم کو اللہ نہ مانو، نبی کے بعد کسی کو نبی نہ مانو. میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت تک اب کوئی نبی نہیں ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، لالا موسیٰ کی اس دوسری محرم کی تاریخ کی مجلس میں کہہ رہا ہوں، ٹھوک بجا کے کہہ رہا ہوں، علی عین اللہ ہے کہ نہیں؟ جس کا یقین ہے ہاتھ کھڑا کریں. علی عین اللہ ہے، علی نشان اللہ ہے، علی وجہ اللہ ہے، علی سید العرب ہے، علی کاشف القرب ہے، علی نور محمد ہے، علی سیرت محمد ہے، علی کردار محمد ہے، علی کا نبی کا بھائی ہے، اللہ کا ولی ہے، تمام نبیوں کا مشکل کشا ہے. تو جب کعبے میں آنے والا اللہ کا نور نبی کے بعد نبی نہیں ہے تو پھر عام ماں کا بیٹا کیسے نبی ہو گیا؟ ترتیب اور ترتیب جب ٹھیک کر دو کبھی فرقہ پیدا نہیں. حسد کرنا چھوڑ دو. آخری فضائل کا جملہ اور سلام پیش کر. شاہ صاحب یہ جملہ بھولے تو میں بیوی کا روک کریں. میرے نوجوانوں کے چہرے کھل جائیں، میرے بزرگوں کے چہرے کھل جائیں. جانتے ہو علی کس بادشاہ کو کہتے ہیں؟ میرا مولا علی علیہ السلام کس بادشاہ کو کہتے ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم علی کے دشمن کی سب سے بڑی سزا بتانے لگا ہوں جو آپ کے ذہن میں ہے وہ نہیں. سب سے بڑی سزا علی کے دشمن کی کیا ہے؟ اگر مجھے معذر کے ساتھ بھائی سے مخالفت ہو تو میں کھل کے کہہ دیتا ہوں یہ میرا مخالف ہے. نون لیگ والے کھل کے کہہ دیتے پی ٹی آئی والے مخالف ہے، پی ٹی آئی والے کھل کے کہہ دیتے ہیں پیپلز پارٹی والے مخالف وغیرہ وغیرہ. ہر بندہ اپنے مخالف کا کھل کے نام لیتا ہے. یا علی میں تیرے قربان ہوں، ابو طالب کے شریف خون میں تیرے قربان، شہنشاہ ولایت میں تیرے قربان. کتنا تو نے اپنے دشمن کو گھٹیا اور مجبور کر دیا ہے، وہ چاہنے کے باوجود بھی کھل کے نہیں کہتے میں علی کا دشمن ہوں. نہیں تو تجربہ کر. کسی کو کوئی مولانا کھڑے ہو جائے کوئی یار حدیث بھائی گزرے، میں نہیں کہتا ہے حدیث دشمن ہے، ویسے بات کر رہا ہوں. اسے پوچھنا ہاں بھائی مولانا کو مانتا ہے؟ کسی بات کی بھائی سے پوچھنا بھائی مولانا کو مانتا ہے کیوں نہیں؟ جی ہمارے چھوٹے خلیفہ ہیں، صحابی رسول ہے، ان سے پوچھ لو وہ کہتے کیوں نہیں مانتے؟ شجاعت علی کی ہے، شیر علی ہے، میدان علی کا ہے. ماں نے بیٹا نہیں چاہا جو کہہ دے میں علی کا دشمن ہوں. بس یاد رکھنا جو ماں کی خیانتوں کو پیشانی پہ لکھ دے اسے علی کہتے ہیں.
آگے گفتگو کو ہم یہی تک مکمل کریں گے. اس کی آواز کم ہو ایک بڑا کر سلامات پڑھیا اور آپ آج شب 3 ہے. 2 محرم کا دن گزر گیا. آج کے بعد آل محمد کے گھر میں مسائب کی قیامتیں داخل ہو رہی ہیں. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. غم حسین میری جرت نہیں ہے کہ میں آل محمد کے فضائل یا مسائل غمہ حق کا بیان کر سکوں. جتنی بھیک ہے اس کے مطابق بات ہے. خط لکھا یا ایک چٹ بھیجا ابن زیاد نے دربار میں زہرا کے پاکیزہ بیٹے کو بلانے کے لیے. میں نے کہہ دیا آپ نے سنا یہ بیٹا مائک اور آپ نے کوئی بات میں کبھی بیٹھ کے مسائل نہیں پڑھی اور آپ کو کوئی بات جناب سیدہ السلام اللہ اکبر. جب امام حسین علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی نا تو آپ نے نانا کے روزے پر آ کر ایک جملہ کہا تھا کہ جنگل کے دل کے پیاروں کی بستی بسائے گا نانا حسین پھر نہ مدینہ میں آئے گا. مولا کوئی بات نہیں. غم حسین بیٹا تھوڑی آواز بڑھائیں. کل کی طرح مائک نہیں ہے کیونکہ مسائل میں بڑی طاقت رکھتی ہے. آ گیا موسم علی کی مقدس بیٹیوں کے اچرنے کا. سارا میں نے واقعہ چھوڑ دیا. کل سے میرا وعدہ رہا یہ میں آپ کی محبت میں اتنا فضائل پڑھ جاتا ہوں. کل سے وعدہ رہا بلکہ آپ میں سے کوئی مجھے یاد دلا دے کل فضائل میں اس دورانیے میں سے اور 10 منٹ کام کروں گا اور مسائل کے لیے زیادہ وقت نکالوں گا. میرے مولا ابن زیاد کے دربار میں پہنچے. جب حسین علیہ السلام ابن زیاد کے دربار میں پہنچے تو ساتھ عباس بھی تھے علی اکبر بھی تھے ہاشمی جوان کافی تھے. بس ختم کر دیے سارے مسائل. حسین واپس آ گئے. میں نے کہہ دیا تم نے سن لیا. علی علیہ السلام کی مقدس بیٹی نے حسین کا چہرہ دیکھا اور ایک جملہ کہا بھیا کیا ماں کی حویلی چھوڑنے کا وقت آ گیا. اور جزاک اللہ مولا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے. ہاں ماں جائی پردیس جانے کا وقت آ گیا. جو بندہ کہتا ہے میری کبھی کوئی دعا قبول نہیں ہوئی انشاءاللہ رونا اتنا ہے جتنا میری بیوی نے چاہا. میرا کوئی دعویٰ نہیں ہے. حسین علیہ السلام نے میرے مولا عباس کو قریب بلایا اور ایک جملہ کہا عباس شہداء کی فہرست بناؤ. اللہ اکبر. شہداء کی فہرست بناؤ. جانتے ہو قبلہ تعین فرمائیں گے حسین نے اوپر کیا لکھا نصر من اللہ و فتح قریب. حسین نے کہا بیٹا اس کو کاٹو اور اچھی جگہ لکھو انا للہ ہے. مولا آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے. انا للہ ہے و انا الیہ راجعون. حسین کے عباس نے انا للہ لکھا. کہا لکھ شہداء کربلا کی فہرست. حسین نے فہرست بنانا عباس سے شروع کی. اوپر لکھا عباس ابن علی شہید کربلا. حسین ابن علی شہید کربلا. علی اکبر ابن الحسین شہید کربلا. جعفر ابن علی شہید کربلا. عبداللہ ابن علی شہید کربلا. عباس ابن علی شہید کربلا. میں پڑھتا جا رہا ہوں آپ سنتے جا رہے ہیں. اور محمد ابن عبداللہ شہید کربلا اور شہید کربلا اور شہدہ شہید کربلا. جب 72 کے نام پورے ہو گئے اب مجھے سید زادے معاف کرنا میں مسائل میں پردہ نہیں ڈال سکتا. جو آج گھر سے ارادہ لے کر آئے ہو کہ زہرا کی بیٹیوں کو پرسا دینے ہیں وہ امیر بن کے نہ سننا. علی اکبر کے استاد نے کاغذ رکھنا چاہا یا حسین کی آواز آئی عباس ایک فہرستار بنا. عباس ایک فہرستار بنا. مولا 72 تو پورے ہو گئے اور کون سی فہرست بنانی ہے. جلدی بیٹا اس کو جان ٹائٹ کر اس کو بیٹا. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. غم حسین کے نام سب چھوڑ دو. میں اس کو مسائل میں یاد آپ نے اور کون سی فہرست بنانی. بڑی معذرت کے ساتھ اب لمبا مسائل میں پڑھ سکوں. 72 پورے ہو گئے تھے. اب جن کا دھیان بات کی طرف ہے وہ دیکھنا.
لکھ زینب بنت علی اسیر شام. جس کی اب تک بھائی نہیں نکلی پتہ نہیں کہاں رکھا ہے. میں معافی چاہتا ہوں کبھی بی بی کا نام نہ لیتا چونکہ عبارت ایسی ہے. لکھ زینب بنت علی اسیر شام. آگے لکھ رقیہ بنت علی اسیر شام. آگے لکھ کلثوم ابن علی اسیر شام. آگے لکھ شہربانو اسیر شام. آگے لکھ رباب بن خول اسیر شام. اور پاس لکھ سکینہ بنت الحسین. بندہ رونے کے لیے آیا ہے. آگے لکھ سکینہ بنت الحسین اسیر شام. مر جاؤ گے وہ جملہ سن لیا. غازی نے دونوں ہاتھ عباس نے اپنے دونوں ہاتھ حسین کے قدموں پر رکھے. کہا مولا مر جاؤں گا تو آ جائے یہ ہاتھ نہ رہے. کیا غصہ ہو رہا ہے حسین کی بات ہے سنا اور جملہ کہا عباس عباس جی مولا حکم امامت ہے. دیکھو کیا جب کہا حکم امامت ہے اب غازی بولا نہیں. چلو ایک منٹ کے لیے میری طرف ایک منٹ کے لیے اب میرا غازی بولا نہیں. نام لکھا غازی نے کیونکہ حکم امام تھا. علامہ رشید غلامی کے جملے پڑھ رہا ہوں. ایک ہاتھ آنکھوں پہ رکھا اور لکھا سے کہیں لکھا یہ کہیں لکھا نون کہیں لکھا بے کہیں لکھا. بی بی کا بکھرا بکھرا نام. علی کی بیٹی کہتی ہے عباس ذرا مجھے دینا آج میں دیکھوں میرے بھائی نے میرا نام کیسے لکھا ہے. اللہ جانے ماتم کیوں نہیں شروع کرا. شروع کے ماتم شروع کرا جو سارا کے موقع گا اس جملے پر بھروسہ دینے آیا ہے. زینب بی بی نے دیکھا اور کہا عباس جیسے تم نے نام لکھا ہے نا تیری بہن نے مار لیا. کبھی کوفہ جاؤ گے کبھی اشتنان جاؤ گے کبھی شام جاؤ گے کبھی دربار کبھی بازار. حوصلہ حوصلہ. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. وعدہ کرو کل زیادہ مسائل پڑے گا. کبھی کوفہ جاؤ گی کبھی شام جاؤ گی کبھی اشکلان جاؤ گی. مر جائے گا وہ بندہ جس نے یہ جملہ سن لیا. آپ میں آ کر پڑھتا ہوں زندگی کا کوئی پتہ نہیں. جب تک بندہ باہر ہے وہ علامہ ہوتا ہے. جب آپ میں آ جائے نا آپ پنجاب والے ہو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا مکان کسے کہتے ہیں. اب میں آپ کو دیتا ہوں تم مجھے مکان دو. نہ میں علامہ بن کے پڑھوں گا نہ تم امیر بن کے پڑھنا. امیر کی بیٹی کی ہماری تیار ہو گئی. جتنی جلدی کی ہے نا کاش تو اتنی جلدی سنتا رہا. علی کی بیٹی کی ہماری تیار ہو گئی. قاسم نے سورہ یتیم پڑھا عباس نے سورہ یاسین پڑھا. آیتوں کی چھاؤں میں علی کی بیٹی اونٹ میں سوار ہوئی. غازی کی آواز آئی علی کی بیٹی بچہ. علی کی مقدس بیٹی ایک لمحے کے لیے بچہ. اگر میں اداکاری کروں قیامت میں تیری شفاعت نصیب نہ ہو. کوئی سمجھ کے برداشت کر لے اس کا اپنا مقدر ہے. تمہیں غازی کی غیرت بتانی ہے. جب کہا نا رک جا بی بی کی ہماری رک گئی. فجر کا وقت تھا. علی کا بیٹا پاس باہر آیا. ادھر دیکھ کے کہتے ہیں الحجاب 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 الحجاب. جب تک نہیں ہو سکا آسمان کی طرف ہاتھ کر کے کہتے ہیں الحجاب. حسین کہتا ہے عباس کسی پنچھی کی بھی آواز نہیں آ رہی. پردے کے لیے کسے کہہ رہا ہے؟ کہ مولا آسمانی مخلوق کو کہہ رہا ہوں آنکھیں بند کر لو